قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. قالوا یا رسول اللہ وما جلاؤها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع، بے شک یہ دل ان پر زنگ لگ جاتی ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ لوہے کو زنگ کب لگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصابہ الماء، جس وقت لوہے پر پانی پہنچتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے، اور دلوں کو زنگ لگتی ہے جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے۔ پھر صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ما جلاؤہا، اس دلوں کو زنگ کے اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ دلوں پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے اتارا جائے گا؟ احباب ذرا توجہ فرمائیں۔ صحابہ کرام پوچھنے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کے دل وہ ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو اپنی رحمت کے ساتھ صاف شفاف فرما دیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال حقیقتاً پوچھنے والے تو صحابہ کرام ہیں، پر فائدہ ہوگا قیامت تک آنے والے امتی انسان کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ ہوگا۔ اب ذرا توجہ کرو کہ میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف کر دیا۔ اب سب سے پہلی آیت سورۃ حجرات آیت نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن نے فرمایا، ان الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کر دیا، مانج دیا، کس کے لیے؟ فرمایا للتقوی، تقوی کے لیے۔ اب دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے دل جو ہیں یہ تقوی کے لیے صاف شفاف کر دیے۔ اب صحابہ کے دلوں کو صاف کرنے والا اللہ، اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ مالک الملک نے سورۃ فتح کے اندر فرمایا کہ صحابہ کرام الزمہم کلمۃ التقویٰ، تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا، یعنی صحابہ تقوی کو لازم ہو گئے اور تقوی صحابہ کو لازم ہو گیا، یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ والا ہے یہ صحابہ کرام کو چمٹ گیا، اور یہ صحابہ کرام کلمے کو چمٹ گئے۔ اس لیے دیکھو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل تو صاف شفاف ہیں۔ دوسری جگہ مالک الملک نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والعصیان۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 5-6 آیت غالباً فرمایا حبب الیکم الایمان، مالک الملک نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند فرمایا، وزینہ
فی قلوبکم، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین اور خوبصورت کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کرہ الیکم الکفر والعصیان، مالک الملک نے کرہ الیکم الکفر والعصیان، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی صحابہ کرام کسے دور رکھا، ناپسند کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الراشدون، یہ صحابہ کی جو جماعت ہے یہی لوگ راشدون، راہ راست پر ہیں۔ راشدون اصل رشدہ سے ہے، رشدہ کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی چٹان جو کافی آدمی مل کر بھی اس کو نہ ہلا سکے، تو گویا کہ صحابہ کرام کے لیے فرمایا یہ ایمان کی اتنی بڑی چٹان ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو صحابہ کرام کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتے۔ اب دیکھو نا جی، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صاف شفاف کر دیے، لیکن صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر دل کے اندر زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو گویا یہ سوال تو صحابہ کر رہے ہیں اور فائدہ ہوگا پوری امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر فرمایا کہ دل اگر زنگ آلود ہو جائیں تو ان کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ فرمایا کثرت و ذکر الموت، جس وقت دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے تو دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ آج ذرا دیکھو ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، یعنی اس چیز کو یاد کرو حازم اللذات جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، الموت یعنی موت جو لذات کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں تم اس کو یاد کرو۔ اب ذرا دیکھو نا، جب موت آ گئی تو اس وقت قرآن سننے والی لذت ختم، جب موت آ گئی تو میاں چلنے والی لذت ختم، جب موت آ گئی تو دیکھنے والی لذت ختم، جب موت آ گئی تو میاں قرآن پاک پڑھنے والی لذت ختم، جب موت آتی ہے تو دنیا کے اندر جتنی لذتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب احباب ذرا توجہ کرو، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ موت جب آتی ہے تو میاں بولنے والی لذت ختم، آنکھوں والی لذت ختم، جب موت آتی ہے قرآن پکڑنے والی لذت ختم، جب موت آتی ہے کھانے والی لذت ختم۔ یہ اب پتہ نہیں یہ کیسا فلسفہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کانوں والی لذت ختم نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی ابھی بھی وہ مردہ سن رہا ہے، باقی ساری لذتیں ختم ہو گئی، یہ لذت کیوں نہ ختم ہوئی؟ اب آپ توجہ کرو نا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ جب انسان پر موت آ جاتی ہے، موت آ جانے کے بعد وہ میت اپنے غسل کا بھی محتاج ہے، اور وہ میت اپنے غسل کے محتاج کے بعد اپنے کفن کا بھی محتاج ہے، کفن کے محتاجی کے بعد پھر وہ قبرستان لے جانے کا بھی محتاج ہے زندوں کا، پھر قبرستان لے جانے کے بعد اور میاں جنازے کا بھی محتاج ہے، قبر کے اندر اتارنے کا بھی محتاج ہے، جب قبر کے اندر اس کو اتار دیا تو اس کے اوپر مٹی ڈالنے کا بھی زندوں کا محتاج ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اب کہنا شروع کر دیا اب زندے اس مردے کے کیا ہو گئے؟ محتاج ہو گئے۔ یہ
فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میاں دفن سے پہلے غسل کے اندر زندوں کا محتاج، غسل کے اپنا کفن کا بھی زندوں کا محتاج، قبر میں لے جانے کا زندوں کا محتاج، جنازے کے اندر زندوں کا محتاج، مغفرت کی دعا کے اندر زندوں کا محتاج، قبر میں اترنے کا بھی زندوں کے اندر محتاج۔ جب دفن کر دیا تو کہنے لگا، اب لوگوں نے شروع کر دیا بھئی یہ مردہ، یہ بزرگ، یہ پیر زندوں کا محتاج، زندے، اب یہ بزرگ جو ہے، اب یہ بزرگ زندہ اس کے محتاج ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔